جی آپ نے بہت شکریہ حضرت مولانا نے بات وضاحت سے بیان کر دی، لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے، وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے، اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے۔ میرے خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے معاملوں کے اوپر 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گریلی حرکت ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی تو میں سبھی نہیں، بعض ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی گری ہوئی گفتگو کی جاتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ سارا ایک میں کیا کہوں، الفاظ منہ پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینل میں ہوتی تھی بیان کر سکوں۔ لہٰذا میری بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔ جی آپ مولانا صاحب آپ سے یہ سوال ہے، مسلم لیگ نون کو تو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہی، جیسا کشمیر میں پورا دیکھا ہم نے، لیکن آپ یہ کہتے رہے کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ اب صرف جلسوں تک آپ نے پی ڈی ایم کو ایسا لگ رہا ہے محدود کر دیا، تو کیا آپ معاشرت پوری کرنے دے رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو گھر بھیجیں گے۔ مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو ملک مخالف جتنے بھی ٹویٹس یا مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے نون لیگ اور جے یو آئی ہے۔ کس بارے میں؟ سوشل میڈیا پہ ملک مخالف کیمپین۔ میرے خیال میں ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے، اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں۔ یہ ملک کے چاچے مامے بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں۔ ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہے، اور نہ ہی ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ملک پر کوئی امتحان آئے تو پھر مورچے پر یہ جمعیت کے فقراء جو ہے اور یہ خاکسار کھڑے ہوں گے، پھر یہ جو موم بتی مافیا ہے یہ خدا جانے کہاں ہوگی۔ خالد صاحب بات کریں جی دیکھیے، 5 سال پورے کرنا یا نہ کرنا، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پشت پہ کون ہے اور اصل قوت اس کی کیا ہے۔ جو لائے ہیں وہی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بات کہ تسلسل کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پی ڈی ایم جس موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے، میرے خیال میں یہ آنے والے مستقبل کو دھاندلیوں سے آپ کے انتخابات کو محفوظ کرے گا۔ خالد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت نہیں پاکستان تنہائی کا شکار ہو گیا اور سیریس تھریٹ ہے پاکستان کی سطح پر، پاکستان کے اوپر سینکشن لگانے کی خلاف باتیں کی جا رہی ہیں؟ اور اپوزیشن لیڈر آپ کیا دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام وزیر اعظم، ناکام حکومت جو ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کا شاخسانہ ہے۔ اب دیکھیے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے۔ انہوں نے بجٹ کے موقع کے اوپر قوم کے ساتھ دروغ گوئی کے ساتھ کام لیا، غلط بیانی کی کہ ہم بجٹ کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ آج صرف 2 مہینے نہیں گزرے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی۔ غریب آدمی یعنی گاڑی سستی اور روٹی مہنگی، گاڑی سستی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، دودھ، چینی، ہر چیز غریب آدمی کی اس کی جو گرفت سے باہر ہو گئی۔ اسی طریقے سے فورن پالیسی کے محاذ پر جس طرح آئسولیشن کا شکار
پاکستان ہوا ہے، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ایسی سنگین صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور بات سنیں جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور مودی ان کا فون اٹھاتا نہیں، یہ ہے ان کی خرچہ پڑتی، مس کال بھی نہیں دیتے۔ وہاں پر کے جلسے سے آپ کا بیان آیا تھا کہ اس کی پوچھتاچھ بھی جاری ہے، کاشف اور آیا تھا کہ آپ کے حوالے سے کہ افغانستان میں طالبان جب میری اپنی پارٹی کا جلسہ ہوگا تو اس میں اس کا جواب مریم عباس کریں۔ آخری سوال لے لیں۔ جی فرمائیں۔ میاں صاحب کے خطابات بھی نہیں ہو رہے، آپ مفاہمت کی باتیں، دو بیانیے جو ہیں، ابھی کون سا چلے گا؟ آپ دیکھیں یہ بات آپ ٹوسٹ نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں، ڈونٹ ٹوسٹ فیکٹس۔ میں نے یہ جو 3 مہینے جو پی ٹی ایم غیر فعال ہوا یا فعال ہوا، کیا یہ میں نے کیا ہے؟ بتائیں مجھے کس طرح جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی، اس میں میاں صاحب شریک تھے، اس میں پچھلی میں بھی تھے بھائی، اس میں شریک تھے۔ جلسہ کراچی کا اس لیے مؤخر ہوا کووڈ کی وجہ سے، اور محرم کا بھی آمد اس کا بھی احترام ہے۔ اور یہ بات رہی کہ مفاہمت کی، میں 2 انٹرویوز میں بات آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری سوچ ہے، اور اسی کے گرد ہماری سیاست ریوالو کر رہی ہے۔ مفاہمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ کیا ان 30 سالوں میں اگر آپ کی بات بحث برائے بحث مان لیں تو کیا اس کے نتیجے میں 30 سال میں میرے ذات کو کیا ملا؟ کائنڈلی ذرا مہربانی کر کے آپ بڑے ذمہ دار صاحب ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ چلے جی۔